خطاب ہے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آخری خطاب ہے۔ اس کے بعد آگے کا پروگرام انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرات محترم، ایسے ایسے خطبہ آپ کے سامنے گزریں جنہوں نے اس محفل میں کوہرام مچا کر رکھ دیا۔ ویسے ہر بندہ ہر میدان میں شیر نہیں ہوا کرتا، لہٰذا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اے محبوب تم فرما دو کہ اے لوگو تم اگر اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جائے، دوست رکھے گا۔ حضرات محترم، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ عشق و محبت ہی کا جلوہ ہے۔ ایک شخص اپنی اولاد کی محبت میں دکان مکان اور فیکٹری وغیرہ تعمیر کرتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو اولاد سے پاک ہے، مگر اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے خاطر انبیاء و مرسلین کو، فرشتوں کو، جن و انس کو، زمین و آسمان کو، جنت و دوزخ کو، خشک و تر کو، ہر چیز کو وجود بخشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، لولا محمد ما خلقتم، یعنی اگر میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ فرماتا۔ آج اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ برادران ملت اسلامیہ، باپ بیٹے بھائی وغیرہ سے محبت کرنے کو اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ حکم دیا ہے، سیل الارحام، یعنی اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، ان سے الفت و محبت رکھو۔ مگر سوال اس وقت کا ہے جب ان کی محبت کا حضور اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ٹکراؤ ہو جائے، اس وقت اسلام کا کیا حکم ہے؟ اے ایمان والو سن لو، اس وقت اسلام کا یہی حکم ہے کہ ان تمام چیزوں کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قربان کر دیا جائے۔ چنانچہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین، اپنی اولاد، بلکہ تمام جہان کے انسانوں سے بڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے، اور محمد ہے متاع عالم، ایجاد سے پیارا، زن و فرزند سے، ماں باپ سے، اولاد سے پیارا۔ حضرات محترم، عشق رسول، محبت رسول ہی ایمان کی بنیاد اور اصل ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان یہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آدمی اسلامی احکام کا پابند ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، غازی ہو، لیکن اگر اس کا سینہ محبت رسول سے خالی ہو تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ منافقین کو دیکھیے، وہ نمازی تھے، حاجی تھے، میدان جہاد کے غازی بھی تھے۔ ہم تو آج کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ منافقین 1400 سال پہلے مسجد نبی شریف میں امام الانبیاء و مرسلین کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ایسے نمازیوں کے بارے میں قرآن بیان فرماتا ہے، وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ مومن نہیں ہے۔ منافقین مومن کیوں نہیں کہلائے؟ بس یہی وجہ تھی کہ ان کا دل رسول
سے خالی تھا، ان کا دل محبت رسول سے خالی تھا، ان کے دل سے عشق رسول کا چراغ بچ گیا تھا، اسی سبب سے پوری زندگی ان کو دولت ایمان نصیب نہ ہو سکی اور ان کے نماز روزہ حج و زکات وغیرہ تمام اعمال صالحہ بیکار و برباد ہو گئے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں تو مصطفیٰ بے رسا خواہش راک دی ہوا اس اگر بہون رسیدی تمام بول حدیث۔ اے مسلمان یاد رکھ دین نام ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی اچھی بات کہی ہے کہ کافر ہے وہ بدبخت جو اس دل کو کہے دل جس دل میں نہ ہو الفت سرکار مدینہ، جس دل میں نہ ہو الفت سرکار مدینہ۔ حضرت ذوالخویصہ یمانی ایک دیہاتی صحابی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ذوالخویصہ یمانی پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اعددت لہا، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کرتے ہیں صحابی عرض کرتے ہیں ما اعددت لہا الا انی احب اللہ ورسولہ، یعنی میرے پاس اس کے سوا اور کوئی تیاری نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صحابی کی بات سنی تو فرماتے ہیں انت مع من احببت، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ قسم خدا کی، رب کعبہ کی قسم، جب صحابہ نے یہ بات سنی، جب صحابہ نے حضور کے یہ جملے سنے تو اتنی خوشی ہوئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو زندگی میں کبھی بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس وقت ہوئی تھی کہ جب میرے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ دنیا میں جو مجھ سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ رہے گا۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بھی نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بشارت سنی تو آپ نے فرمایا تھا وَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّ إِيَّاهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، یعنی میں محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں ان کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرا عمل ان کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا، حضرات محترم عشق رسول محبت رسول وہ بے بہا اور لازوال دولت ہے کہ ایک بندہ مومن کے لیے زمین و آسمان کے خزانوں میں اس سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام انصار و مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اپنا تن من دن سے قربان کر دیا مگر رحمت للعالمین کے دامن رحمت کو نہ چھوڑا، آگ میں جل گئے، قتل کیے گئے، مارے گئے، سولی پہ لٹکائے گئے اور ایسی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے کہ اگر رستم بھی ہوتا تو اس کے قدم بھی اکھڑ جاتے، ہمالیہ ہوتا تو اس کے پائے استقامت میں لغزش ہو جاتی، مگر عاشقان رسول کے سینوں میں وہ دل تھا، ان خدامان رسول کے سینوں میں وہ دل تھا، وہ غلامان رسول کے سینوں میں وہ دل تھا کہ تمام آلام و مصائب کو برداشت کر لیا، آگ میں لٹائے گئے، انگاروں پر لٹائے گئے، پھانسیوں کے تختوں پر چڑھ گئے، اپنی خون کا آخری قطرہ بہا دیا، اپنی زندگی کی آخری سانس قربان کر دی، مگر محبت رسول کی دولت کو اپنے سینے کے صندوق اور دل کی تجوری سے لٹانا گوارا نہیں کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، وہ بلال جب عشق کی بات ہوگی، جب عشق کی بات یاد آتی ہے تب عشق بلال کی یاد آتی ہے، وہ بلال جن کے عشق کا عالم یہ تھا کہ ظالموں نے حضرت بلال کے گلے میں وہ پھانسی کا وہ پھندا ڈالا تھا اور ان کی پیٹھ مبارک پر اتنے کوڑے برسائے کہ آپ کی پشت مبارک لہو لہان ہو جاتی ہے، اور آپ کے اس سینے پر جس سینے کے نیچے وہ نورانی دل تھا جس میں محبت رسول کے ہزاروں دیپک جل رہے تھے، اس سینے پر ان ظالموں نے اتنا وزنی پتھر رکھا کہ آپ کی زبان باہر نکل پڑی، پھر چلچلاتی دھوپ میں گرم ریت پر زخمی پیٹھ کے بل لٹا دیا۔ قسم خدا کی زمین گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، خدا کی خدائی گواہ ہے، اس بے کسی اور بے بسی کے حالت میں بھی وہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بلند آواز سے پڑھتے جا رہے تھے اور گویا اپنی زبان حال سے اعلان کرتے جا رہے تھے کہ میں مصطفیٰ کی جامع محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے تلسی اتار دے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھپے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ان سادات ذوی الاحترام کو اسی طرح
मज़ीद और ज़ोर बयानी नसीब फरमाए ताकि कौम व मिल्लत की खिदमतें, दीन की खिदमत और सुन्नियत की खिदमत इनकी ज़बान और इनके अमल और किरदार से होती रहे। हमारा ये मुख्तसर जो प्रोग्राम था, बच्चों ने पिछले चंद दिनों से मेहनत करना शुरू की थी, आज रंग लाई। बड़ी खुशी हुई कि हकीकत के अंदर अगर बच्चों को, तलबा को मेहनत के रास्ते पर और दीन के रास्ते पर डाला जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेहनत रंग लाती है। ये बच्चे हकीकत के अंदर, इनके अंदर जो जज्बे छुपे हुए हैं इनको बाहर लाने की ज़रूरत है। तो आज अल्लाह के फजल से दारुल गौसे समदानी के ऐवान के अंदर ये बच्चे जो परवान चढ़ रहे हैं और इन्होंने चंद ही दिनों में जो मेहनतें की और तकरीर का जो अंदाज इन्होंने पेश किया है, वाकई हमारा दिल बाग बाग हो गया है कि आज गौसे समदानी जब तलबा के लिए इतनी मेहनतें और इतने अखराजात करता है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे ये अखराजात और हमारी जद्दोजहद ये ज़ाये नहीं है। हम दुआ करते हैं कि रब ताला हमें इसी तरीके से इदारे को चलाने और तलबा को दीन का इल्म हासिल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अभी थोड़ी देर बाद अभी सैयद साहब आखिर में अपने तासुरात पेश फरमाते हैं और सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत के चंद जुमले भी बयान फरमाते हैं और बाद में नंबर अभी तय हो जाते हैं, नाते नबी होगी, उसके बाद सलातो सलाम और हमारे दारुल गौसे समदानी के ट्रस्टी मंडल हजरात, ट्रस्टी हजरात तमाम हाजिर है, उनके हाथों से और तमाम उलमाए किराम और सादात किराम के हाथों से इन हिस्सा लेने वाले तलबाओं के हाथों में इनामात इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दिए जाएंगे। अभी नंबर तय किए जाते हैं, किस बच्चे ने किस ग्रुप के अंदर कौन सा नंबर हासिल किया है, दयानतदारी के साथ इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। और इसमें चंद बातों का लिहाज रखा गया है। तकरीर जो अभी एक आजमाइश थी तलबा की और एक इम्तिहान भी था, इसमें तलफ़ुज़ यानी अच्छे सही अल्फाज बोलना, अंदाज भी निराला हो, अच्छा हो, सलासत यानी रवानी के साथ इनकी गुफ्तार हो, हुस्न अदा, साफ गोई इस तरीके से हो कि सामईन को उनका बयान समझ में आए और खताए लफ्जी खताएं भी न हो। इन सारी बातों को देख करके उनको नंबर दिए जाएंगे। तो कोई ये न समझे कि भाई फलां तालिब इल्म ने बहुत जज्बे में बहुत ही अच्छा खिताब किया था, लेकिन उनके ऊपर उलमा की नजर थी, चंद उलमा बैठे हुए थे, कहाँ किसकी गलती हुई, कहाँ किसकी कमी रही है, उन सारी बातों को देख करके जो सबसे आला नंबर पे फाइज हुआ है, अव्वल नंबर पे उनको अव्वल दिया जाएगा, दोम पे दोम, और तीसरे नंबर पे जो फाइज हुआ है उसको तीसरे नंबर का दर्जा